ڈاکٹر ثبت علی کے لیے اس کا فیصلہ ایک شوق کی طرح تھا۔ کیوں آمنہ، میرے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ انہوں نے بہت ناراضگی سے اس سے کہا۔ سعیدہ آپا کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت اصرار کر رہی ہیں، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ نہیں، میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، آپ ان کے پاس جب چاہیں جا سکتی ہیں، مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں، میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ اب آہستہ آہستہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ پیروں پر کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پہلے ہی میں بہت سال سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں، مگر ساری زندگی تو میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اسے لگا اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر ثبت علی کو تکلیف دی تھی۔ اسے پچھتاوا ہوا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا آمنہ، کبھی بھی نہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، اور آپ میرے لیے ایک بیٹی کی طرح ہیں۔ پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں ابو، مگر میں صرف اپنی فیلنگز کی بات کر رہی ہوں۔ دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں سعیدہ اماں کے ساتھ رہ کر زیادہ پرسکون رہوں گی۔ میں انہیں پے کروں گی۔ آپ کو میں کبھی پے کرنا چاہوں بھی تو نہ کر سکوں گی۔ شاید مجھے 10 زندگیاں بھی ملیں تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر اب بس، اب اور نہیں۔ میں نے زندگی کو گزارنے کے سارے طریقے ابھی سیکھنے ہیں، مجھے سیکھنے دیں۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ اس کے لیے بھی ان کی احسان مند تھی۔ سعیدہ اماں کے ساتھ رہنے کا تجربہ اس کے لیے ہاسٹل میں یا ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں رہنے سے بالکل مختلف تھا۔ اسے ان کے پاس ایک عجیب سی آزادی اور خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھی، صرف ایک ملازمہ تھی جو دن کے وقت گھر کے کام کر دیا کرتی تھی اور شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی۔ وہ بے حد سوشل لائف گزارتی تھیں۔ محلے میں ان کا بہت آنا جانا تھا، اور نہ صرف محلے میں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی، اور ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ انہوں نے محلے میں ہر ایک سے امامہ کا تعارف اپنی بھانجی کہہ کر کروایا، اور چند سالوں کے بعد یہ تعارف بھانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اگرچہ محلے والے پچھلے تعارف سے واقف تھے، مگر اب کسی نئے ملنے والے سے جب وہ امامہ کو بیٹی کی حیثیت سے متعارف کرواتی تو کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سعیدہ اماں کی عادت سے واقف تھے کہ وہ کتنا محبت بھرا دل رکھتی تھیں۔ ان کے بیٹے بھی امامہ سے واقف تھے، بلکہ وہ باقاعدگی سے فون پر سعیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے اس کا حال احوال بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی اور بچے بھی اس سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے، اور ان کے قیام کے دوران بھی امامہ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ بعض دفعہ اسے یوں ہی لگتا جیسے وہ واقعی سعیدہ اماں کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کی بہن تھی۔ ان دونوں کے بچے اسے پھپھو کہا کرتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے MSc کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر ثبت علی کے توسط سے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب شروع کر دی۔ اس کی جاب بہت اچھی تھی، اور پہلی بار اس نے مالی طور پر خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ یہ ویسی زندگی نہیں تھی جیسی وہ اپنے والدین کے گھر گزارتی تھی، نہ ہی ویسی تھی جیسی زندگی کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر یہ ویسی بھی نہیں تھی جن خدشات کا وہ گھر سے نکلتے وقت شکار تھی۔ وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی، مگر اس کے لیے زندگی معجزات کا دوسرا نام تھی۔ سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر ثبت علی تک رسائی، سعیدہ اماں جیسے خاندان سے ملنا، تعلیم کا مکمل کرنا، اور پھر وہ جاب۔ صرف جلال انصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا، اور شاید اسے مل جاتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی توقعات وابستہ کرنی تھیں، نہ ہی ان کے پورا نہ ہونے پر تکلیف محسوس کرنی تھی۔ اس کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ اور پریشان ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی تھی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پر اعتماد اور مضبوط اعصاب رکھتی تھی۔
مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی، ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنے طور اطوار کے بارے میں۔ ڈاکٹر ثبت علی اور سیدہ اماں دونوں کے خاندانوں نے اسے بہت محبت اور اپنائیت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار لگے۔ ہاشم مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھیں، مگر وہاں سے نکل کر اسے یہ سب کچھ سیکھنا پڑا تھا۔ سیدہ اماں کی گمشدگی کے دوران آفس میں تھی وہ۔ 4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سیدہ اماں کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھیں، اسے تشویش نہیں ہوئی۔ لیکن جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کبھی یوں غائب نہیں ہوئی تھیں۔ ساتھ والوں کے ہاں پتہ کرنے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ آیا تھا۔ سیدہ اماں پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھیں، اس لیے امامہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھیں، اور تب پہلی بار اسے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ اس نے باری باری ہر اس جگہ پتہ کیا جہاں وہ جا سکتی تھیں، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی، اور تب اس نے ڈاکٹر ثبت علی کو اطلاع دی۔ اس کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا، وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی اور جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھیں۔ انہیں کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسایوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتیں یا پھر امامہ کے ساتھ، اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف سالار اندرون شہر کے سوا شہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا۔ اگر اسے اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی ہوتی تب بھی وہ سیدہ اماں کے ادھورے پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر پہنچ جاتا۔ ڈاکٹر ثبت علی نے رات گئے اسے سیدہ اماں کی خیریت سے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی، اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ مزید 1 گھنٹے بعد دروازے کی بیل بجی تھی اور اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے سیدہ اماں کے پیچھے کھڑے ایک خوش شکل آدمی کو دیکھا، جس نے دروازہ کھلنے پر اسے سلام کیا اور پھر سیدہ اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے مڑ گیا اور اس دوسرے دراز قامت شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پشت تھی۔ امامہ نے اس پر غور نہیں کیا، وہ تو بے اختیار سیدہ اماں سے لپٹ گئی تھی۔ سیدہ اماں اگلے کئی دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام لیتی رہیں، سالار اور فرقان۔ امامہ کو پھر بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ سالار سکندر بھی تو ہو سکتا تھا۔ مردہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے تھے، اور اسے اگر اس کی موت کا یقین نہ بھی ہوتا تب بھی سالار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر ثبت علی کا شناسہ ہو سکتا تھا، نہ ہی اس میں اس طرح کی اچھائیاں ہو سکتی تھیں جن اچھائیوں کا ذکر سیدہ اماں وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد اس نے جس شخص کو اس رات سیدہ اماں کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا تھا، اس شخص سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ فرقان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں آیا تھا۔ اسے وہ اور اس کی بیوی دونوں اچھے لگے تھے۔ پھر وہ چند ایک بار ان کے گھر آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے جاب کرتے تب 2 سال ہو چکے تھے۔ کچھ وقت شاید اور اسی طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً ایک روز اس سڑک سے نہ گزرتی جہاں جلال کی بنائی ہوئے ہاسپٹل کے باہر اس کا نام آویزاں تھا۔ جلال انصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا، مگر کچھ دیر تک ہاسپٹل کے باہر اس کا نام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے طے کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی۔ جلال شادی کر چکا تھا، یہ وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سالار سے جان چکی تھی، اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ فیصلہ دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ 2 ہفتے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام سے آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی۔ وہ اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملی تھی۔ تم یکدم کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ کالج اور ہاسٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا۔ رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی یہ تو تم جانتی ہی ہوگی، امامہ نے مختصراً کہا۔ ہاں مجھے کچھ اندازہ تو تھا ہی، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی، میری، جویریہ، زینب، سب کی۔ پولیس تک نے پوچھ گچھ کی ہم سے۔ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں،
مگر ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھیں تمہارے بارے میں۔ رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسلسل بول رہی تھی۔ تم اکیلی ہی گئی تھیں؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ ہاں، امامہ انٹرکام پر چائے کا کہتے ہوئے بولی۔ مگر گئیں کہاں تھی؟ کہیں نہیں، یہیں لاہور میں تھی۔ تم بتاؤ، تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اور جویریہ؟ باقی سب؟ امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں۔ جویریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، شادی ہو گئی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے۔ میری بھی فاروق سے ہوئی ہے۔ تمہیں تو یاد ہوگا، کلاس فیلو تھا میرا۔ امامہ مسکرائی۔ اور زینب؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ہاں، زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کے بھائی کے ہاسپٹل میں ہی فاروق پریکٹس کرتے ہیں۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ جلال انصر کے ہاسپٹل میں؟ ہاں، اسی کے ہاسپٹل میں۔ وہ اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصے پہلے، لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ چند ماہ پہلے طلاق ہو گئی ہے۔ حالانکہ اتنا اچھا بندہ ہے، مگر… امامہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ طلاق؟ کیوں؟ پتہ نہیں، فاروق نے پوچھا تھا اس سے، کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ بیوی بھی بڑی اچھی تھی اس کی، ڈاکٹر ہے وہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی۔ ہم لوگوں کو تو کوئی خاص آنا جانا ہے نہیں ان کے گھر میں، ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے دونوں کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے۔ اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیلات بتا رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، یہ تو میں جان گئی ہوں کہ یہاں جاب کر رہی ہو، مگر اسٹڈیز تو تم نے مکمل نہیں کی۔ MSc کیا ہے کیمسٹری میں، اور شادی وغیرہ؟ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ امامہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر چلی گئی۔ امامہ باقی کا سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی۔ اس نے جلال انصر کو کبھی بھلایا نہیں تھا، وہ اسے بھلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا، مگر وہاں بیٹھے ہوئے اسے اس دن یہ احساس ہوا کہ یہ بھی ایک خوشگمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلال انصر کو اپنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کی ازدواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ جاننے کے بعد کہ اس کی ازدواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا، اسے یاد آیا 8 سال پہلے وہ کس طرح اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہی تھی۔ وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تب بہت سی دیواریں، بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی، نہ جلال انصر کر سکتا تھا۔ مگر اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان دونوں کے درمیان میں نہیں تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا تھا یا اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے۔ شاید وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہو، شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو، امامہ نے سوچا تھا۔ اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے جو کچھ کہا تھا، امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا۔ صرف ایک لڑکی کے لیے تو کوئی بھی اتنے رسک نہیں لیتا، اور پھر اس کا کیریئر بھی تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے پیرنٹس کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میری طرح وہ بھی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کہے گئے اس کے جملوں کی باز گشت نے بھی اسے دل برداشتہ یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ نے ہی دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا ہو۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، ورنہ اس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی؟ مجھے کیوں یہ پتہ چلتا کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہو سکتا ہے اب میں اس کے سامنے جاؤں تو… وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جلال انصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی۔ میں ڈاکٹر جلال انصر سے ملنا چاہتی ہوں، امامہ نے ریسیپشنسٹ سے کہا۔ اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہے۔ پھر تو وہ آپ سے نہیں مل سکیں گے۔ اپوائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ ریسیپشنسٹ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ 1 منٹ، میں ان سے پوچھتی ہوں، اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ریسیپشنسٹ کا چہرہ دیکھنے لگی۔
آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر، کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دوست ہیں، امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔ وہ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہی۔ اوکے سر، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اندر چلی جائیں، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال انصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا اور وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کے آواز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال انصر کو 8 سال اور کتنے ماہ کے بعد دیکھا تھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے یاد نہیں آیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز امامہ، جلال نے آگے بڑھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ پچھلے 8 سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا تھا اور یہ آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو، اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ٹیبل کے دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی وہ جلال انصر کو جب بھی دیکھے گی اس کا دل اسی طرح بے قابو ہوگا، مگر اتنی خوشی، ایسی سرشاری تھی جو وہ اپنے رگو پے میں خون کی طرح دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگوا لیتے ہیں، تمہیں پسند تھی۔ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھجوانے کی ہدایات دے رہا تھا اور وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی اب نہیں تھی، اس کا ہیئر سٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا وزن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا، وہ پہلے کی نسبت بہت پر اعتماد اور بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے ہی اس نے امامہ سے پوچھا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ MBBS تو چھوڑ دیا تھا نا تم نے؟ ہاں، MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ کون سی کمپنی ہے؟ امامہ نے نام بتایا۔ وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے۔ وہ کچھ دیر اس کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بعض لوگوں کو صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے۔ اس نے اسے بات کرتے دیکھ کر سوچا تھا، 1 سال ہوا ہے اس ہاسپٹل کو شروع کیے اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔ وہ بولتا رہا۔ کافی آ چکی تھی۔ تمہیں میرا کیسے پتہ چلا؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا، پھر رابعہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ جانتے ہوں گے، زینب بھی واقف تھی اس سے۔ رابعہ فاروق کی بات کر رہی ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا شوہر ڈاکٹر فاروق میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، میں پھر یہاں آ گئی۔ امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی، کافی بہت گرم تھی اور بہت گرم چیزیں نہیں پیتی تھی وہ۔ اس نے کسی زمانے میں میز کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے اس شخص کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں ہر خوبی تھی، ہر وہ خوبی جو ایک مکمل مرد میں ہونی چاہیے، ہر وہ خوبی جو وہ اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 8.5 سال گزر گئے تھے اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کامیابی کے قصیدے پڑھتے ہوئے بھی امامہ اس کی اسی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس آواز نے ایک بار اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے کامیاب پریکٹس اور شہرت کا سن کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں انہی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے 8.5 سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ آج سب کچھ جلال انصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تم نے شادی کر لی؟ بات کرتے کرتے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تم کہاں رہتی ہو؟ کیا اپنے پیرنٹس کے پاس ہو؟ جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔ نہیں، پھر؟ اکیلی رہتی ہوں، پیرنٹس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ نے شادی کر لی؟ جلال نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ ہاں، شادی کر لی اور علیحدگی بھی ہو گئی۔ 3 سال کا ایک بیٹا ہے میرا، میرے پاس ہی ہوتا ہے، جلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، امامہ نے اظہار افسوس کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا یہ شادی ختم ہو گئی۔
اٹ واز ناٹ اے میرج، اٹ واز اے میس۔ جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو امامہ نے توڑا۔ بہت سال پہلے ایک بار میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا جلال۔ جلال اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی، آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکے۔ کیا میں یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر سکتی ہوں؟ اس نے جلال انصر کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں، آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، نہ ہی میرے پیرنٹس کے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگا، نہ ہی آپ کے پیرنٹس اعتراض کریں گے۔ اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ جلال کا جواب سننے کے لیے رکی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی نے امامہ کے اعصاب کو مزمحل کیا۔ شاید یہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اسے اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال ہوگا، امامہ نے سوچا۔ مجھے اسے بتانا چاہیے کہ میں اس کی پہلی شادی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، نہ ہی اس بات پر اعتراض کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جلال، مجھے آپ کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ امامہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں ہے امامہ، اب بہت وقت گزر چکا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد میں فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ جلال، آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں۔ جلال نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے امامہ، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔ وہ دم سادھے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوبارہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا چاہوں گا۔ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتا دیں، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں بتا سکتا امامہ۔ دیکھو، کچھ حقائق ہیں جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی زمانے میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھا، یا یہ کہہ لو کہ محبت کرتا تھا۔ میں آج بھی تمہارے لیے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھوں گا، مگر زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ رکا۔ امامہ کافی کے کپ سے اٹھتے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تب جب 7-8 سال پہلے اپنا گھر تم چھوڑ رہی تھی تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح نہ کرو، لیکن تم نے اس معاملے کو اپنی مرضی سے ہینڈل کیا۔ اپنے پیرنٹس کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے کنونس کرنے کے بجائے تم مجھے مجبور کرتی رہیں کہ میں تم سے چھپ کر شادی کر لوں۔ میں ایسا نہیں کر سکا اور نہ ہی یہ مناسب سمجھا۔ مذہب کی بات اپنی جگہ، مگر مذہب کے ساتھ معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ امامہ کو یقین نہیں آیا۔ وہ یہ سب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو… تم تو چلی گئیں، مگر تمہارے جانے کے بعد تمہارا اس طرح غائب ہو جانا کتنا بڑا سکینڈل ثابت ہوا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہارے پیرنٹس نے پریس میں یہ خبر نہیں آنے دی، مگر پورے میڈیکل کالج کو تمہارے اس طرح چلے جانے کا پتہ تھا۔ پولیس نے تمہارے بہت ساری فرینڈز اور کلاس فیلوز سے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی، زینب بھی اس میں شامل تھی۔ خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اتنے سال محنت کر کے اپنا مقام بنایا ہے۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے لوگوں کی چہ مگوئیوں کا نشانہ بنوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں ہے، اور امامہ ہاشم کی میری بیوی کے طور پر واپسی مجھے اسکینڈلائز کر دے گی۔ تم سے شادی کر کے میں لوگوں سے نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم اتنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ میرے پیرنٹس کو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، اور مجھے لوگوں کی نظروں میں اپنا یہ مقام برقرار رکھنا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو، اور میں کسی اسکینڈلائزڈ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں۔ آئی ہوپ تم میری پوزیشن کو سمجھ سکتی ہو۔ کافی کے کپ سے اٹھتا دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر جلال انصر کا چہرہ بھی کسی دھوئیں کے پیچھے چھپا نظر آ رہا تھا، یا پھر یہ اس کی آنکھوں میں اترنے والی دھند تھی جس نے جلال انصر کو غائب کر دیا تھا۔ کرسی کے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ خدا حافظ۔ آئی ایم سوری امامہ، جلال معذرت کر رہا تھا۔ امامہ نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ جیسے نیند کی حالت میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔
شام کے 7 بج چکے تھے، اندھیرا چھا چکا تھا، سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس اور نیون سائن بورڈز روشن تھے، سڑک پر بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ اس پورے روڈ پر دونوں اطراف ڈاکٹرز کے کلینک تھے۔ اسے یاد تھا کسی زمانے میں اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بھی ایسا ہی ایک کلینک ہو۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بھی اپنے نام کے آگے اسی طرح کوالیفیکیشنز کی ایک لمبی لسٹ دیکھنا چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح جلال انصر کے نام کے ساتھ تھیں، بالکل ویسے ہی جس طرح اس روڈ پر لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز کے نام کے آگے تھیں۔ یہ سب ہو سکتا تھا، یہ سب ممکن تھا، اس کے ہاتھ کی مٹھی میں تھا، اگر وہ بہت سال پہلے اپنے گھر سے نہ نکلی ہوتی۔ وہ بہت دیر تک جلال کے ہاسپٹل کے باہر سڑک پر کھڑی خالی ذہنی کی کیفیت میں سڑک پر دوڑتی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہاں جائے۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر ہاسپٹل کے ماتھے پر جگمگاتے الیکٹرک بورڈ پر ڈاکٹر جلال انصر کا نام دیکھا۔ تم اچھی لڑکی ہو مگر لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اسے چند منٹ پہلے کہے ہوئے اس کے الفاظ یاد آئے۔ وہ وہاں کھڑے اسے پہلی بار پتہ چلا کہ اس نے اپنی پوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزاری تھی۔ جلال انصر کو اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، نہ 8.5 سال پہلے نہ ہی اب۔ اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس کا لمبا چوڑا فیملی بیک گراؤنڈ، سوسائٹی میں اس کے خاندان کا نام اور مرتبہ، اس کے خاندان کے کانٹیکٹس، اس کے خاندان کی دولت جس کے ساتھ نتھی ہو کر وہ جمپ لگا کر راتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ وہ صرف اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار بھی اس کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتی، مگر وہ پھر غلط تھی۔ اس کے نزدیک وہ اسکینڈلائزڈ لڑکی تھی جس کے دفاع میں اپنی فیملی یا دوسرے لوگوں سے کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ 8.5 سال پہلے گھر چھوڑتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے۔ وہ اپنے لیے کانٹوں بھرا راستہ، زہر اگلتی زبانیں اور طنز کرتی نظریں چن رہی تھی، مگر یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں میں جلال انصر بھی شامل ہوگا۔ زہر اگلتی باتوں میں ایک زبان اس کی بھی ہوگی۔ وہ زندگی میں کم از کم جلال انصر کو اپنے کردار کے اچھا ہونے کے بارے میں کوئی صفائی یا وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کو کوئی صفائی دے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لفظوں نے 8.5 سال بعد پہلی بار اسے صحیح معنوں میں حقیقت کے تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا تھا۔ وہ معاشرے کے لیے آؤٹ کاسٹ بن چکی تھی۔ تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری اوقات، ایک اسکینڈلائزڈ اور داغدار لڑکی، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھی تھی؟ وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی، ہر بورڈ، ہر نیون سائن کو پڑھتے ہوئے۔ وہاں لگے بہت سے ڈاکٹروں کے ناموں سے وہ واقف تھی، ان میں سے کچھ اس کے کلاس فیلوز تھے، کچھ اس سے جونیئر، کچھ اس سے سینئر، اور وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح ذلیل و خوار ہوگی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے کانوں میں ہاشم مبین کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے اپنے گالوں پر سیال مادے کو بہتے ہوئے محسوس کیا۔ آس پاس موجود روشنیاں اب اس کی آنکھوں کو اور چندیانے لگی تھیں۔ جلال انصر برا آدمی نہیں تھا، بس وہ نہیں تھا جو سمجھ کر وہ اس کی طرف گئی تھی۔ کیسا دھوکہ تھا جو اس نے کھایا تھا، جان بوجھ کر کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بھی ایک مادہ پرست تھا، مکمل مادہ پرست۔ صرف اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، اس کی اپنی اخلاقیات تھیں، اور وہ ان کے ساتھ جی رہا تھا۔ امامہ ہاشم کو آج اس نے وہ اخلاقیات بتا دی تھی۔ اس نے ایسی تضحیک اور تحقیر 8 سالوں میں پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ خوبیوں کا مجموعہ سمجھتی رہی تھی، اور خوبیوں کے اس مجموعے کی نظروں میں وہ کیا تھی؟ گھر سے بھاگی ہوئی ایک اسکینڈلائزڈ لڑکی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے امڑ رہا تھا، اور اس میں سب کچھ بہہ رہا تھا، سب کچھ۔ اس نے بے رحمی کے ساتھ آنکھوں کو رگڑا، اپنی چادر کے ساتھ گیلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے ایک رکشے کو روک کر وہ اس میں بیٹھ گئی۔ دروازہ سیدہ اماں نے کھولا تھا۔ وہ سر جھکائے اس طرح داخل ہوئی کہ اس کے چہرے پر ان کی نظر نہ پڑی۔ کہاں تھی تم امامہ؟ رات ہو گئی، میرا تو دل گھبرا رہا تھا۔ ساتھ والوں کے گھر جانے ہی والی تھی کہ کوئی تمہارے آفس جا کر تمہارا پتہ کرے۔ سیدہ اماں دروازہ بند کر کے تشویش کے عالم میں اس کے پیچھے آئی تھیں۔ کہیں نہیں اماں، بس آفس میں کچھ کام تھا اس لیے دیر ہو گئی۔
اس نے ان سے چند قدم آگے چلتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر ان سے کہا، پہلے تو کبھی تمہیں آفس میں دیر نہیں ہوئی، پھر آج کیا ہو گیا کہ رات ہو گئی؟ آخر آج کیوں اتنی دیر روکا انہوں نے تمہیں؟ سیدہ اماں کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، آئندہ دیر نہیں ہوگی، وہ اسی طرح اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ کھانا گرم کر دوں یا تھوڑی دیر بعد کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں، اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ درد کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی دوائی دے دوں یا چائے بنا دوں؟ سیدہ اماں کو اور تشویش لاحق ہوئی۔ اماں پلیز مجھے سونے دیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی۔ اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ سیدہ اماں کو شاید اندازہ ہو گیا کہ ان کی تشویش اس وقت اسے بے آرام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، وہ جانے کے لیے پلٹیں۔ امامہ نے اپنے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی، اس نے اسی طرح اندھیرے میں دروازے کو بند کیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنا کمبل کھینچ کر اس نے سیدھا لیٹتے ہوئے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ اس وقت صرف سونا چاہتی تھی، وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جلال انصر سے ہونے والی کچھ دیر پہلے کی گفتگو، نہ ہی کچھ اور۔ وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اسے نیند کیسے آ گئی یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔